ایک شخص کی شادی اس کے ساتھ والے گاؤں میں طے پائی کہ فلاں دن دولہا بارات لے کر آئے اور اپنی دلہن لے جائے، لیکن ساتھ میں لڑکی والوں نے ایک شرط بھی رکھ دی کہ دولہا اپنے ساتھ جو بارات لائے گا اس میں 100 نوجوان ہونے چاہیے اور کوئی بھی بوڑھا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب شرط سن کر دولہے والے بڑے حیران ہوئے، پھر بھی شرط منظور کر لی، لیکن دل ہی دل میں وہ پریشان بھی تھے کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے اور کیوں بوڑھوں کو ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ دولہے کے گاؤں کے نوجوان خوش تھے کہ اس بارات میں کوئی بڑا بوڑھا نہیں جائے گا اور وہ مزے لوٹتے اور ہنستے کھیلتے بارات لے کر جائیں گے۔ دوسری جانب گاؤں کے بڑے دانا بوڑھے پریشان ہو رہے تھے کہ آیا انہیں کیوں روکا گیا ہے۔ خیر، بارات کے جانے کا دن آن پہنچا، دولہے کا سہرا باندھا گیا۔ جب بارات دوسرے گاؤں روانگی کے لیے تیار تھی تو اسی لمحے گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا تھوڑے فاصلہ رکھ کر جائے گا اور سارے معاملات پر نظر رکھے گا۔ نوجوانوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100 نوجوان ہیں، ہم ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی دلہن لے کر لوٹیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ مگر بڑے بزرگ نہیں مانے اور ایک بوڑھے کو بارات سے فاصلہ رکھ کر چلنے کو کہا۔ بارات جب روانہ ہوئی تو راستے میں نوجوانوں نے دل میں بہت برا محسوس کیا کہ ہم 100 نوجوان جو بہادر ہیں، طاقت رکھتے ہیں، توانا ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ایسے میں ایک بوڑھے شخص کا جو مشکل سے چل رہا ہے، ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہے، آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، کھانس کھانس کر اور بلغم تھوکتا ہوا ساتھ آ رہا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ خیر، دل میں برا بھلا کہتے ہوئے یہ نوجوان اپنے بھائی دوست کی بارات لیے دوسرے گاؤں میں دلہن کے گھر پہنچ گئے۔ دلہن کے عزیز و اقارب نے جب باراتیوں کو گننا شروع کیا تو وہ پورے 100 صحت مند و توانا اور جوشیلے نوجوان ان کے سامنے موجود تھے اور ان میں کوئی بھی بوڑھا موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرائے اور کہا کہ دولہے کا نکاح اب اس وقت ہی ہوگا جب دوسری شرط بھی پوری ہو جائے گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب 100 نوجوان 100 بکرے کھائیں گے تب ہی نکاح اور دلہن کی رخصتی ممکن ہوگی۔ شرط کے سنتے ہی نوجوانوں کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ ان نوجوانوں میں سے ہی ایک نوجوان کو اچانک خیال آیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ نوجوان مجمع سے آنکھیں بچاتا اور چھپتے چھپاتے ہوئے باہر کو نکلا اور فاصلہ رکھ کر ساتھ آنے والے بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نوجوان کو وہ بزرگ ایک درخت کی اوٹ میں آرام کرتے ہوئے ملا اور اس نے جلدی سے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا اور رہنمائی طلب کی۔ بوڑھے نے سارا واقعہ سنا اور کہا کہ تم واپس جاؤ اور دلہن والوں کے سامنے اپنی شرط پیش کرو کہ بکرا ایک ایک کر کے ان کے سامنے لایا جائے، اور جب ایک بکرا ان کے سامنے پہنچے تو سب نوجوان ایک دم ہی اس پر ٹوٹ پڑے اور اکٹھے کھائیں۔ نوجوان بوڑھے شخص سے ہدایت لے کر واپس پہنچا اور اس نے ویسا کیا جیسا کہ اسے ہدایت کی گئی تھی۔ یہ سارا منظر و ماجرا دیکھ کر دلہن والے پریشان ہو گئے اور دولہے والوں نے دلہن والوں کی یہ شرط پوری کر دی اور 100 بکرے کھا لیے، اور پھر نکاح کے بعد دلہن کو لے کر بارات ہنسی خوشی واپس آ گئی۔ نوجوانوں کو پھر احساس ہوا کہ کس طرح ایک بزرگ نے رہنمائی کر کے ان کی پریشانی کو راحت میں تبدیل کر دیا۔ آج ہم اپنے بزرگوں کا وجود اپنے لیے غیر اہم سمجھتے ہیں، ان کی صحبت میں وقت گزارنا ہم پر گراں گزرتا ہے، اگرچہ ہم ان کی نصیحت آموز باتوں کو اپنے لیے توشہ زست سمجھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوان جذباتی ہیں۔ بزرگوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے گزرتے ہوئے اپنے بال سفید کیے ہوتے ہیں، وہ علم و عمل، مشاہدات و تجربات کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ جذبات کو ایک طرف رکھ کے اپنے بزرگوں کی حکمت بھری باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کے تجربات سے مستفید ہوں۔ یقیناً بزرگوں و داناؤں کی حکمت بھری گفتگو اور رہنمائی ہم نوجوانوں کو زندگی میں کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ نوجوانوں کی ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ ان کے پاس سب کے لیے وقت ہے، مگر اپنے بزرگوں کے ساتھ کچھ پل گزارنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم نوجوانوں کو ان کی باتیں نشتر کی طرح چبھتی ہیں۔ ہمیں اس پر سوچنا ہوگا کہ صحت مند معاشرے اور آئندہ آنے والی نسل کی ترقی کے حصول کی خاطر بزرگوں سے رہنمائی لینا ہوگی، اور یہی ہماری کامیابیوں کے لیے راہیں متعین کرے گی۔